الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم رؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو عصمت کے حوالے سے جاری اور ساری ہے، اور ہم نے پچھلی گفتگو میں نشست میں یہ بات آپ تک پہنچائی کہ عصمت ایک خلقی وصف ہے اہل سنت کے ہاں، کہ اخلاق کے اندر پاکیزگی اس انتہا پر پہنچے جس میں غیر پاکیزہ باتوں کا در آنا ممکن نہ رہے۔ تو انبیاء علیہم السلام کی پاکیزگی ایک مسلم حقیقت ہے، اس پر تو بحث بنتی نہیں۔ ہماری گفتگو تھی کہ غیر انبیاء بھی معصوم ہیں کہ نہیں۔ ہمارے عادتاً لوگ کہہ دیتے ہیں کہ غیر انبیاء محفوظ ہیں، معصوم نہیں۔ تو ہم نے دلائل سے پچھلی نشست کے اندر یہ بات بیان کی تھی، اور اہل سنت کے مقتدر اہل علم کے حوالے سے یہ بات آپ کو باور کرائی تھی کہ غیر نبی بھی معصوم ہیں، لیکن ان کی عصمت جوازی ہے اہل سنت کے ہاں۔ تاہم چونکہ گفتگو کا سارا تسلسل سیدۃ النساء العالمین حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا پر ہی ہے، چونکہ اس دور کے اندر اس عصمت کو چیلنج کیا گیا تھا، اور جب چیلنج کرنے والوں سے دلیل مانگی گئی تو دلیل کسی کے پاس نہیں ہے۔ اصول یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی موقف کو اختیار کرتے ہیں یا اپناتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس موقف میں مؤثر دلائل کا ایک تسلسل قائم کیا جائے، تاکہ بات اندازوں سے بڑھ کر دلیل کی عظمت سے آشنا ہو سکے۔ یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب الوہیت کی عظمت میں اپنے آپ کو بیان فرمایا، وہ ابتدا سے الہ ہے، انتہا تک الہ ہے، ازل سے پہلے الہ ہے، ازل کے بعد الہ ہے، لیکن پھر بھی اس نے شان الوہیت پر سینکڑوں دلائل دیے ہیں تاکہ کسی کو اتمام حجت کے بعد فرار کا موقع نہ ملے۔ رسالت کا مرتبہ ہے، رسالت کی عظمت پر بھی ہر نبی نے اپنی رسالت پر دلائل دیے ہیں۔ تو جب اتنی بڑی حقیقتیں دلیل سے ہی یقین کی عظمت بنتی ہیں، تو کیا خیال ہے جب ہم چھوٹے معاملات پر گفتگو کرتے ہیں تو کیا خیال ہے یہ بغیر دلیل کے ہونا چاہیے؟ اگر اس دور کے اندر کسی شخص نے عصمت زہرا کا انکار کیا ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دلیل مہیا کرے۔ اب ہم دلائل مہیا کر رہے ہیں عصمت زہرا کے تقدس پر۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کے لیے عصمت کا ثابت کرنا، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کے مرتبے کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ عصمت کی محتاج نہیں، بلکہ عصمت کا مرتبہ ان کے وجود اقدس کا محتاج ہے۔ عصمت ایک خلقی وصف ہے،
عالم نسوانیت میں اگر اس وصف کی جستجو کریں گے، اگرچہ وہ عصمت جوازی ہی صحیح، تو اس کی جو انتہائی عظمت ہے وہ کہاں آ کر عنوان بن کر سامنے آئے گی؟ تو وہ عصمت کا سارا تسلسل حضرت سیدات النساء العالمین بی بی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا۔ ہم نے جب ان کی اس بات کا جائزہ لینا ہے تو پھر اس جائزے سے متعلق ہم انشاءاللہ العزیز دلائل بھی پیش کریں گے۔ تو جو ان کے مقام کا تقدس سامنے آتا جائے گا، ان کی عصمت کا خود بخود وجود جو ہے، ظہور جو ہے، وہ خود بخود ہوتا رہے گا۔ جہاں یہ ہمیں طعنہ دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ معصوم نہ تھیں، ان سے خطا ممکن ہے، یہ ہم لوگوں کے اپنے ذاتی اندازے ہیں۔ جس نے نبوت کی آغوش میں آنکھ کھولی ہو، خون نبوت کے تقدس سے وہ فطرت پذیر ہوئی ہوں، اور ساری حیات عصمت کا سارا ٹائم پیریڈ تقریباً 29 یا 30 برس کا بنتا ہے، وہ نبوت کے پہلو سے وابستہ رہی ہوں، اور نبوت ان کی تکریم میں استادہ ہو جایا کرے اور اپنی جگہ پر انہیں اٹھایا کرے، بٹھایا کرے۔ یہ چیزیں اگرچہ فضائل سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن میں آپ کو اسی حوالے سے پیش کرنا چاہوں گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے غلبے کے لیے مختلف ادوار میں مختلف حالات کے اعتبار سے خدمات سر انجام ہوتی رہیں۔ مکی دور کے اندر مشکلات، پھر جب حضور تشریف لے آئے مدینے میں تو وہاں بھی حالات کی صورتحال کچھ مفید نہ تھی، غزوات ہوئے، اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا، وغیرہ وغیرہ، لیکن اس سارے عمل میں کفر اسلام کے مد مقابل رہا اور اپنا کردار ادا کرتا رہا۔ مثلا غزوہ بدر ہوا تو کفر آیا، لڑائی ہوئی، مسلمان بھی شہید ہوئے اور کفار بھی مارے گئے۔ احد میں بھی ایسا آیا، حنین میں بھی ایسا ہوا، یعنی جتنے بھی غزوات اور سرایا ہوئے ہیں ان کے اندر یعنی کفر مد مقابل آتا رہا ہے اور للکارتا رہا ہے۔ تبوک کے اندر بھی آیا، یرموک کے اندر بھی آیا، جہاں جہاں بھی کوئی غزوات ہیں یا سرایا ہیں ان کے اندر یہ چیزیں رہی ہیں، کفر مد مقابل آتا رہا ہے۔ دو حقیقتیں اس کائنات میں ایسی ہیں کہ کفر مد مقابل آ کر ٹھہر نہیں سکا، بھاگ ہی جاتا تھا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت بھی ہے اور اہل بیت نبوت کی حرمت کا ایک واضح ثبوت بھی ہے۔ جب لا الہ الا اللہ کی دعوت دی گئی جبل ابو قبیس کی چوٹی پر کھڑے ہو کے، اور اس کے بعد دعوت ذو العشیرہ کا عمل سامنے آیا، تو کفر کو یہ ناگوار گزرا، اٹھے، بلبلائے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، جتھے بنے، ایک قوت بن کر سامنے آنے کی کوشش کی اور ایک کردار بن کر اسلام کے خاتمے کے لیے سامنے آئے۔ یریدون، قرآن پاک اسے بیان کرتا ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کفار مکہ نے طے کر لیا، ارادہ کر لیا کہ ہم اللہ کے اس نور کو بجھا دیں گے اور بنی ہاشم کو دیت دے دیں گے، سارے قبائل مل کے۔ یہ ان کا مکر اللہ اپنی عظمت کے ساتھ تک رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب کو آگاہ فرمایا کہ میرے حبیب، اب آپ کے دشمن اس حد تک پہنچ گئے ہیں، اے اللہ پھر اتمام نور کی صورت کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے مسکرا کر فرمایا کہ میرے حبیب، کفر میدان میں ٹھہرنا تو دور کی بات میں میدان میں اترنے کی جسارت بھی نہیں کر پائے گا۔ اے اللہ صورت کیا ہوگی؟ کیا تیرے ملائک آ کر مزاحمت کریں گے؟ فرمایا نہیں۔ کیا ہم کفر کے مد مقابل اس وقت مکی حالات کے اندر چند نفوس قدسیہ کو لے کر اصحاب رسول کو لے کر میدان میں آئیں گے؟ کہا یہ بھی نہیں۔ اے اللہ پھر اتمام نور کی صورت کیا ہوگی؟
فرمایا اتمام نور کی صورت میں ہم اپنا اعتماد پیش کریں گے۔ اے اللہ وہ اعتماد کیا ہے؟ فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا، میرے محبوب ہمارے اعتماد کی عظمت حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وجود اقدس ہے، اور یہ اس وقت سے ہمارا اعتماد ہے جب آپ شیر خارگی کے عالم میں تھے۔ جس وقت یہ جوڑ توڑ کفر کرتا رہا، سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات کو جب پتہ چلا کہ کفر اس حد تک جارحیت پر اتر آیا ہے، تو جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات نے کعبۃ اللہ کے اندر آ کر کفار اپنے چوپالوں پر بیٹھے ہوئے تھے بڑے سج دھج کے، ان کے سامنے اپنی بجلی سے بھی زیادہ چمکدار تلوار کو نکالا میان سے اور لہرا کر کہا اقیموا علی نصر النبی محمد اقاتل عنہ بالقناء والقنابل، لوگو کسی وہم میں نہ رہنا کہ محمد اکیلا ہے اور محمد صرف تسبیح خوانی کرتا ہے یا محمد صرف آیتیں سناتا ہے، نہیں نہیں، یہ اللہ کا پاک پیغمبر ہے، اور جانتے ہو میری تلوار کی چمک آسمان کی بجلی کی آنکھ بھی بند کر دیتی ہے۔ میں کھڑا ہو گیا ہوں تلوار لے کر، جناب رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوی عظمت کا دفاع کرنے کے لیے آ گیا ہوں میدان میں، آؤ کسی میں دم خم ہے تو وہ سامنے آؤ۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَسْنَا أَن نَمُلَّ الْحَرْبَ وَلَكِنْ تَبُنُّنَا الْحَرَبُ، ہم وہ ہیں نحن بنی ہاشم بِأَنَّا سُيُوفُ اللّہ، ہم بنی ہاشم ہیں اور اللہ کی تلواریں ہیں، ہر مجد اور بزرگی ہمارا طواف کرتی ہے اور ہماری فطرت کی عظمت ہے۔ یاد رکھو اے کفار مکہ، تم نے صرف محمد کے مد مقابل نہیں آنا، تم نے ابو طالب کے مد مقابل آنا ہے۔ میں کھڑا ہو گیا ہوں ان کی نصرت اور مدد میں، آؤ کسی میں دم خم ہے تو سامنے آؤ۔ 10 سال کا ٹائم پیریڈ ناظرین گواہ ہے، ایک دن کے لیے بھی کفر میدان میں اس طرح للکارتا ہوا نہیں آیا جس طرح دوسرے میدانوں میں آتا رہا۔ اے اللہ، یہ بندہ ناتمام بھی ہے، بوڑھا بھی ہے اور عمر رسیدہ بھی ہے، اس کے اندر کیسی طاقت ہے؟ یہ کوئی ملکوتی شے تو نہیں ہے تو پیکر خاکی، لیکن پھر بھی یہ اکیلا ڈٹ گیا ہے اور اپنی عظیمت کے ساتھ سامنے آ گیا ہے اور کہہ رہا ہے من انا الرسول الملیک تلألأ ببید لبع البروق، اپنی تلوار کی چمک کو بیان کر کے، تلوار کی کاٹ کو بیان کر کے کفار کے دل دہلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے وَلَسْنَا أَن نَمُلَّ الْحَرْبَ، او کفار مکہ ہم بنی ہاشم ہیں، ہم جنگوں سے نہیں تھکا کرتے، جنگیں ہم سے تھک جایا کرتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس للکار ابو طالبی نے کفر کے ارادوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ کوئی کافر جتھا لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا۔ یہ وہ عصمت مآب وجود ہے جس پر خدا نے خدا ہو کر اعتماد فرمایا، اور ان کی عصمت کی دلیل اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے وجود مقدس کو ان کے وجود میں ضم کر دیا تھا۔ اے ضمہ کا الی امہ کا ابی طالب یا حبیب اللہ، ہم نے آپ کو آپ کے عام میں ضم کر دیا ہے۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اہل علم سے، سیرت نبوی کا آپ مطالعہ کریں۔ جب یہ وہ شخص ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام، 10 سال تک کسی کافر کو جرت کلام بھی نہیں ہو سکی اور جرت ہاتھ بڑھانے کی جرت بھی نہیں ہو سکی۔ دوسرا وجود مقدس جس کے مد مقابل کفر نہیں ٹھہر سکا، نہ تلوار لہرائی ہے نہ کوئی اور، لیکن اس دفعہ اس کفر کا رخ ذرا مختلف تھا۔ وہ رخ یہ تھا کہ وہ صاحبان کتاب تھے، کلمہ گو تھے، لیکن اسلام سے اور بانی اسلام سے صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے تھے۔ ان کے ذاتی حالات تھے اور مفادات تھے، اس بنا پر ایسا کرتے تھے، ورنہ وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔
انہوں نے اپنے طرز سے حق اور باطل کے لیے یہ طے کیا کہ اے محمد ہم حق اور باطل کا فیصلہ خدا سے کروا لیتے ہیں، مباہلہ کرتے ہیں، آؤ میدان میں تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں اور اللہ سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا اور جو جھوٹا ہوگا اس پر ہلاکت آ جائے گی۔ اب یہ بات ایسی تھی جس کے لیے کوئی میدان کارزار کی ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال ان کے اکابرین اپنے اس داؤ پیچ کے ساتھ، اس وہم اور خیال کے ساتھ میدان میں آنے کے لیے تیار ہوئے۔ ادھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو، اہل بیت کو یہ بات کہی کہ آج اللہ کے دین پر یلغار ہونے والی ہے، لیکن راہ و رسم دنیا سے ہٹ کر اس یلغار کا ایک معاملہ سامنے درپیش ہے۔ آج ہم نے دعا کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، اے اللہ ہماری اس سچائی میں ہماری معاونت فرما، مدد فرما۔ تو ناظرین کرام، صورتحال یہ ہوئی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے اہل بیت نبوت کو ساتھ لیا اور اس میدان عمل میں تشریف فرما ہوئے جس میں حق اور باطل کا فیصلہ ہونا تھا۔ ابھی یہ نفوس قدسیہ آ ہی رہے تھے، میدان سجا نہیں، حالات ایسے گفتگو کے بنے نہیں۔ جوں ہی سیدہ کائنات اس میدان میں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایک تسلی دی۔ میرے محبوب ہر جگہ لڑائی، ہر جگہ دین کے غلبے کے لیے جہاد، یہ چیزیں بالکل درست ہیں، مجاز ہے اور اپنے لحاظ سے ان کی ایک مسلم حقیقت ہے، لیکن آج کفر ایک بڑے حساس انداز میں آیا ہے۔ اور فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پھر وہ آپ سے حجت کی صورت میں آیا ہے، اپنی حجتیں لے کر آیا ہے۔ اس لیے یہ بازو اور طاقت آزمائی کا معاملہ نہیں ہے، ان کے سامنے بھی حجت ہی پیش کی جائے۔ جو وہ دلائل دے رہے ہیں اپنی سچائی کے، ان کے مد مقابل آپ اپنی سچائی کے دلائل مہیا کریں۔ اے اللہ اس کی صورت کیا ہے اور وہ میرے پاس اساس عظمت کیا ہے جو تیرے دین میں بطور حجت مد مقابل آ کر کفر کا خاتمہ کر پائے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، میرے حبیب آپ کے دامن عصمت میں ایک نہیں 4 حجتیں موجود ہیں، 5ویں آپ کی ذات ہے۔ اے اللہ اس کی صورت کیا ہے؟ فرمایا جب یہ حجتیں میدان میں آئیں گی تو کفر کے پاؤں اکھڑ جائیں گے، وہ سامنا کر ہی نہیں پائے گا۔ اے اللہ اس کی صورت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے میرے حبیب ہمارے دین کی بقا کے لیے جو ہمارے ہاں اس وقت وہ حجت جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، جس کے سامنے کفر ٹھہر نہیں سکتا، ان حجتوں کے میدان میں اترنے سے، آپ کے پیش کرنے سے پہلے ہی کفر بھاگ جائے گا۔ وہ حجتیں آپ کے اہل بیت ہیں اور ان میں سر فہرست حضرت سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا اور مولا کائنات علیہ السلام حسنین کریمین۔ اے اللہ یہ تو میرے گھر والے ہیں۔ فرمایا ہاں ہاں حبیب، عادت اور فطرت میں یہ آپ کے گھر والے ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر میرے دین کی عزت، عظمت اور رفعت کی یہ حجتیں ہیں۔ جہاں یہ آ جائیں گے وہاں دین کو کوئی شخص نہ داغدار کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی دین پر یلغار کر سکتا ہے۔ تو سیدہ کائنات مخدومہ عالمین حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا اللہ کی حجت بن کر میدان میں آئیں۔ اور ہوا کیا ناظرین، یہ بڑا معروف واقعہ ہے۔ دوسری طرف سے جو کفار تھے، جو مولویوں کے روپ میں تھے، عام کافر کے روپ میں یا مد مقابل کے روپ میں آنا جو ہے، یہ ایک بدیہی بات ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کافر ہے، اس سے میں نے مقابلہ کرنا ہے۔ اور جو ملا کے روپ میں کفر آ جائے تو وہ بڑا زیادہ ذرا حساس ہوا کرتا ہے۔ اس وقت کا ملا اعظم جب یلغار کرنے آیا، جو ہی سیدہ کائنات کو میدان میں اترتے دیکھا تو پکار اٹھا ان کا بڑا راہب، کہا لوگو لوٹ آؤ، اگر تم ان کے مد مقابل چلے گئے تو تمہاری بربادی یقینی ہے۔
پھر روئے زمین پر کوئی عیسائی دنیا میں نہیں رہے گا۔